جی واڈا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں عوان صاحب نے کہا بڑے پیار سے مجھے کہ میں ڈیموکریسی کے اندر بلیو نہیں کرتا, میں پارلیمنٹیرینس کے مجھے پتہ ہے میں ماضی نہیں بھولتا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جب آپ ایک بوجھ تلے دبے ہوئے ہو نا, ایکسپائرڈ لاشوں کے ساتھ چل رہے ہو, میں پوری پولیٹیکل لیڈر اس میں بھی شامل ہوں. ٹھیک ہے, میں جرنلائز بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب عوان صاحب 50 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں, ان کے تجربے کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. کیا وہ آج فراری چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے نا. زمانہ بدل گیا, زمانہ چینج ہو گیا. اب آپ پرانے زمانوں کے حساب سے چلنے کی باتیں کریں, تقریروں کی باتیں کریں, اشتہارات چھاپنے کی باتیں کریں, لوٹری کا ٹکٹ لے کے میلے کے اندر چلے جائیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں, کھانے کھائیں, بجٹ کی تباہی کریں. آپ مجھے بتائیں ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی سربراہی میں, اتنا سا سپر پاور کے ساتھ بیٹھتا ہے, انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے, گروتھ کی بات کرتا ہے, پیس کی بات کرتا ہے, پاکستان کے لیے کچھ لے کے آتا ہے. سینٹ سمیت جتنے آپ وزٹ دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری کے, آج بھی, پہلے بھی اور آگے آنے والے بھی, ایک دینے کا فائدہ پاکستانی ملک کو فائدہ ہوا ہے. یہاں لوگ مر رہے ہیں اس ملک کے اندر. ڈیموکریسی کی آپ بات کرتے ہیں عوان صاحب, آپ بھی چیمپئن ہو گئے 24 میں آ کر. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس ملک میں کھمبا ہے, لائٹ نہیں ہے, چولہا ہے, گیس نہیں ہے, اسکول ہے, بکرے اور بیجیاں اس کے اندر چلائی جا رہی ہیں, بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے, نالے اور فلڈ کی آپ نہیں. آپ چھوڑیں ڈیموکریسی کی بات کو, آپ 75 سال میں چینی اور گندم کا بحران نہیں ختم کر سکے. اس کو بند کریں, تالے لگائیں پارلیمنٹ کو جو ہم پہ خرچ کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں پیسے, تو ضائع کر رہے ہیں تو اس کو بند کریں. واڈا صاحب کی پارٹی کو لے آئیں اور بس. میری بات سنیں میر صاحب, واڈا صاحب کی کوئی پارٹی نہیں ہے نا. میر صاحب میری بات سنیں, میں جیسے عوان میں جاتا ہوں نا, وہاں مجھے بادشاہ سے کم نظر نہیں آتا. جیکٹ کے اندر بھی گرمیوں میں 45 ڈگری میں وہاں ٹھٹر رہا ہوتا ہے آدمی. بند کریں تنخواہیں, بند کریں پرکس اینڈ پریویلیجز. اس ملک کے اندر غریب جو ہے بچہ مر رہا ہے بلبلا کر. تو آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو تالا لگا. میں کہہ رہا ہوں انکمپٹنٹ لوگ, اگر میر صاحب آپ کی جگہ کسی نلائق آدمی کو بٹھا دیں اور بولیں کہ 8 بجے کا شو چلاؤ اور ریٹنگ لے کے اور خبریں لا کے دو, تو پھر قصور تو جو لانے والا ہے آپ کو اس کا ہے نا. تو قصور اگر عوام نے کہ نہیں کی بے قصوری, تو اس کی سزا پورے پچھلے آپ نے ہر کسی کو آزمایا, سارے لوگوں کو آزمایا, کون سا بندہ فٹ. اچھا ایک میرا سوال ہے چھوٹا سا. آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے جیل کاٹی, زبردست کاٹی, تو 14 سال زرداری صاحب نے کاٹی ہے, وہ جیسے جوانی کی کاٹی. نہیں میری بات سنیں, وہ جیسے کاٹی ہے, وہ جیل اور خان صاحب کی جیل میں بڑا فرق ہے. 2 سال ہے اور 14 سال ہے بھائی. تو میری بات سنیں, آپ 25 کروڑ کو لوگوں کو ڈینائی کر رہے ہیں, ان کا رائٹ آف ووٹ آپ ڈینائی کر رہے ہیں, تو ہم تو کہتے ہیں اس کو تالا لگائیں. آپ کی پارٹی پہلے بھی کئی دفعہ رہ چکی ہے اس ملک میں, اگر انہوں نے 40 سال میں کوئی ترقی کی ہے ملک کی, تو پھر لے آئیں ایک دفعہ, پھر ازما لیں آپ کی پارٹی کو. سر میری ریکویسٹ سنیں نا سر, 16 سال جو آج آپ کی پارٹی ہے نا جی, اس میں میں پیدا اس پارٹی کے اندر ہوں. جی جی مجھے پتہ ہے. اس پارٹی کی 10 سال مورل, فائنینشل, اکنامیکل, ایتھیکل, ہم نے وہ چیزیں گزاری, ہم نے جیب سے پیسہ لگایا ہے, ہم نے خون پسینہ لگایا اس پارٹی میں. آپ کو تو اس پارٹی کا بھی ABC بھی نہیں پتا. اچھا واڈا صاحب میں ایک چھوٹا میری ریکویسٹ ہے آپ سے, سنیں میری بات سنیں واڈا صاحب, مجھے نہیں پتا, آپ زائچوں سے آپ کو نکلے, پتا تھا اور آپ چھوڑ چکے ہیں. میری بات سنیں, آپ میری پارٹی پہ بات نہیں کریں گے, اب آپ کی پارٹی نہیں ہے وہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین نہیں رکھتے ڈیموکریسی پہ. اس ڈیموکریسی کے اندر کیسی ہو پھر, وہ کیسی ہو ڈیموکریسی؟ ہائبرڈ سسٹم جیسے آپ چلا رہے ہیں ایسے ہو. بات سنیں, ہائبرڈ سسٹم آپ بیٹھے کیوں ہیں پارلیمنٹ میں؟ پہلے ہی بیٹھے, آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ اگر آپ اس کو آج مجھے بتائیں, میں وکیل ہوں, مجھے کہیں کہ جی آرمی کورٹ کا آپ جج بن جائیں, تو میں تو نہیں بنوں گا کیونکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. آپ ڈیموکریسی کو پسند نہیں کرتے. مجھے ایک سوال کرنے دینا واڈا صاحب سے. واڈا صاحب یہ جیسی بھی ڈیموکریسی ہے اس میں بہت سی خامیاں ہیں, لیکن ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ دی بیسٹ ڈکٹیٹرشپ از ورس دین دا موسٹ ڈرٹیسٹ ڈیموکریسی, یعنی کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہے. کیا یہ جو جمہوریت ہے جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, اس جمہوریت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا؟ دیکھیں میر صاحب, ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہ پہلے جو ہماری گورنمنٹ جب تھی تب, اور آج بھی فیڈرل گورنمنٹ کے کھاتے میں تو کچھ نہیں ہوتا. فیڈرل گورنمنٹ کا کام کیا ہے کہ وہ پیسے لیتی ہے, قرضے لیتی ہے, صوبوں کو دے دیتی ہے. صوبوں نے اپنے باپ کی جاگیر بنائی ہے, پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں تباہی مچی ہے, پہلے ہی مچی ہوئی, آج بھی مچی, سارے صوبوں میں کرپشن کا بازار کھلا ہوا ہے. گندم اور چینی کو نہیں آپ سنبھال سکے. فلور آف دا ہاؤس میں آپ کو یاد ہوگا آخری شو کر کے گیا تھا میں آپ کے پاس سے, جب ملک سے باہر جا رہا تھا, 2 مہینے پہلے آگے وارننگ دی, کلائمیٹ چینج کی وارننگ دی. کسی کے بات آپ راکٹ سے, چاند سے, پلینوں سے, ہوٹلوں سے, اشتہاروں سے, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت فیل ہو چکی ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں سر آپ کو کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب تو اپنی کوشش کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب اگر صوبے تباہی کی طرف چلے جائیں گے تو
گالیاں فیڈرل گورنمنٹ کو پڑتی ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں. فیڈرل گورنمنٹ تو ایک پوسٹ مین کا کام کرتی ہے. پنجاب میں تو ان کی پارٹی کی حکومت. لیکن سر مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی کتنی پارٹی ہے اور کتنی پارٹی نہیں ہے. تو پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں، میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، بلوچستان کی بھی کر رہا ہوں، میں کے پی کی بھی کر رہا ہوں. میں تو کسی ایک اسپیسیفک صوبے کی بات نہیں کر رہا. یہ تھوڑی پاسبل ہے کہ آپ کسی کو 25 کروڑ کا صوبہ دے دے، کسی کو 5 کروڑ کا صوبہ دے دے، کسی کو 18 کروڑ کا صوبہ دے دے. باپ کا راج تھوڑی چل رہا ہے یہاں. آپ کو صوبے، اگر آپ کو پاکستان کی ترقی چاہیے، بقا چاہیے، آپ کو ایڈمنسٹریٹو صوبے بنانے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو این ایف سی کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ری وزٹ کرنا پڑے گا. آپ کو بلا خوف یہ جو دہشت گردی کے آپریشن کرنے پڑیں گے. یہ جب تک آپ پاکستان کو ان سب جگہوں کو ری ایڈریس نہیں کرے گا، پاکستان آگے نہیں چلا سکتے. شفقت صاحب اس پہ بتائیں جی. کہہ رہے ہیں جی نئے صوبے بنانے چاہیے. نہیں، نئے صوبے تو ضرور بننے چاہیے، میں ان کی بات سے متفق ہوں. اچھا. اور یہ میں تو خان صاحب کا بھی یہ ویژن تھا، اور میں تو ذاتی حیثیت میں، میری پارٹی کا کیا موقف ہوگا یہ میں اس پہ کچھ نہیں کہتا. میں ذاتی حیثیت میں یہ چاہتا ہوں کہ یونٹ چھوٹے سے چھوٹے ہوں. لیکن واٹر صاحب کے مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کون سا سسٹم ملک میں لانا چاہتے ہیں. اگر یہ ڈیموکریسی نہیں ٹھیک، یہ سیاستدان نہیں ٹھیک، یہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرین نہیں ٹھیک، تو ایک تو یہ پارلیمنٹ میں خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے یہ چلے جائیں، ریزائن کر دیں کہ جی یہ تو آپ ڈرٹی لوگ ہیں، آپ گندے لوگ ہیں، آپ مردہ لاشیں ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا، آپ کسی کام کے نہیں ہیں. زندہ لاشیں. اور زندہ لاشیں، سوری زندہ لاشیں. تو زندہ لاشوں کی بات تو سنیں نا، میری بات تو سنیں. اس ملک میں جب بھی تبدیلی آئے گی، جب بھی کوئی اچھائی آئے گی، وہ سول سپرمیسی سے آئے گی. میر صاحب یہ 10 سال پہلے لوگ گزار کے یہاں پہ جا چکے ہیں، جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں اس ملک کا بدلا. آپ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پہ ڈکٹیٹرشپ میں کوئی ملک ترقی اگر کسی نے کی ہے تو پاکستان بھی کرے گا. یہاں پہ بھی ترقی ہوئی ہے، وہاں ڈیموکریسی میں ہوئی ہے، لیکن ڈیموکریسی میں اس کو ٹرو سینس میں چلنے تو ٹھیک ہے. میں ایک میر صاحب بات کرتا ہوں. آپ 8 فروری کو لوگوں کا مینڈیٹ مان لیتے، جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا، میں دیکھتا ہوں کیسے ملک ترقی. اب جواب دیں. سر میں پیدا ہوا وہی شکلیں، میں بڑا ہوا وہی شکلیں، میں جوان ہوا وہی شکلیں، میں بڑھاپے کی طرح چل پڑا ہوں وہی شکلیں. یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کا نام یہ ہے کہ یہی ساری شکلیں 16 سال کی عمر سے شروع کریں گے اور 88 سال تک کی عمر تک 90 تک یہ چلاتے رہیں گے. پھر آپ ماضی کسی کے باپ دادوں کی ہسٹری پتہ کریں. کوئی بیڑی پی نہیں سکتا تھا، کوئی سائیکل نہیں خرید سکتا تھا، کسی کے پیر میں چپل نہیں تھی. سب انڈسٹریلسٹ ارب پتی کھرب پتی ہو گئے جمہوری سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اچھا، جو عوام کو چاہیے چیزیں، آٹا، دال، چینی، ایجوکیشن، گاڑی، سائیکل، موٹر سائیکل، بینک، ہر چیز کے مالک تو یہی سیاستدان ہیں. تو ان سے آپ ریلیف کیسے مانگ رہے ہیں؟ اور اس ملک کا بگاڑ کرنے والا کون ہے؟ یہی سارے سیاستدان ہیں. انہی سیاستدانوں نے سمیت ایوری بڈی اکراس دا بورڈ انکلوڈنگ می. آپ نے کہا میں کیوں، میرے لیڈر پہ آپ لگائیں کرپشن کا الزام. ارے میری بات بتائیں کچھ بنایا ہے میرے لیڈر نے؟ اگر میرے لیڈر نے کچھ بنایا ہے، بھائی میرے لیڈر نے کہا کہ چوروں کو ننگا کریں تو چوروں کو پھر ساتھ بٹھا لیا گیا اور ان کو حکومت دے دی گئی. پھر کرتے نا چوروں کو ننگا. آپ کریں میری بات کو. جب میں یہ بات آپ کو اکراس دا بورڈ کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں اوکے، یہ کیسی بات ہے؟ نئے چہرے آ رہے ہیں، میرے جیسے عام آدمی بھی آ گئے پارلیمنٹ میں. اچھی بات ہے نا سر. تو اسی طرح جمہوریت چلے گی تو ہم لوگ آئیں گے. جمہوریت نہیں چلے گی تو ہم لوگ کیسے آتے پارلیمنٹ میں؟ پرانے والے آپ کی پارٹی سے بھاگ گئے اس لیے آپ لوگ آئے. چلے جیسے بھی آئے ہیں، اس تسلسل میں آئے ہیں نا، جمہوریت کے تسلسل میں آئے ہیں. کسی اور تسلسل میں کوئی بندہ نہیں آ سکتا. میری گزارش سر آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں شیخ محمد، آپ کے پاس شیخ محمد صاحب کی ایک مثال ہے. بارش ہوئی دبئی کے اندر، انہوں نے جتنی گاڑیاں، جتنے گھر، جتنے فلیٹوں کا نقصان ہوا، دبئی نے ان کو واپس کیا اپنی جیب سے اور کہا خود بناؤ. یہ نہیں کہ ہماری سرکاری جگہ سے بنواؤ. اور امپلیمنٹیشن اس کی ایسی کی کہ 100 سال تک اب بارش کا مسئلہ دبئی میں نہیں آئے گا. تو جو دکھایا اپنے ملک کو، جو کر کے بتایا، آسمان پہ دبئی چلا گیا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس سعودی عربیہ کے پرنس محمد بن سلمان صاحب کی مثال سامنے. اس نے اپنا نہیں دیکھا، پرایا نہیں دیکھا، اچھا نہیں برا دیکھا، کالا سفید نہیں دیکھا. انہوں نے سب کو ہوٹل میں بند کیا، سانڈوں کو، سب سے پیسہ ریکور کیا اور اپنے ملک کو آسمان پہ لے گیا. یہ چیز یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی یہاں یہ چیز کہ کسی کو نہیں پتا کس کی کرپشن کی فائل کیا ہے؟ آپ دیکھیں میر صاحب، یہ ایک ایوالونگ سائیکل ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کی. کل کا ٹھگ آج کا ساہوکار بن جاتا ہے، اور جو آج کا ساہوکار ہوتا ہے کل کا ٹھگ ضرور بنتا ہے. یہ گھومتی ہے سائیکل. ٹھیک ہے، تو میں تو آپ کو کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. اگر آپ کو روکے نا اس سائیکل کو، روک رہے نا، میں سینٹر بنا کو 55 ارب روپے پہلی میٹنگ میں 55 ارب روپے پاکستان کے بچا کے ریورس کرا کے دیے. ٹھیک ہے، 50 کروڑ روپے ایک بچا کے دیے. ہم نے اپنا کام کرے. جیسے ہم یہ بھی نہیں کر سکے گا عوان صاحب، ہمارا باہر کوئی نہیں ہے. ہم کسی چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ٹھیک ہیں، لیکن اسی سسٹم سے ہی اچھائی کی. اچھا، یہاں پہ میں نے جی ایک بریک لینی